My name is Dr. Abdul Wahab, Associate Professor, Department of Pharmacy, Quart University of Science and Technology. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں نے جو پریویس ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے یعنی جو ریکارڈ کیے ہیں تو اس میں جنرل انٹروڈکشنز ریگارڈنگ دی ڈرگ ایکٹ 1976 اس سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ انفارمیشنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہیں اس میں چیپٹر 1 اور چیپٹر 1 میں جتنے سیکشنز ہیں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے یعنی سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 3 تک. آج جو ہمارا ٹاپک ہے تو اس میں ہم نے کور کیے ہیں سیکشن 4 سے لے کے 22 تک یعنی چیپٹر نمبر 2. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈرگ ایکٹ 1976 an act to regulate the import, export, manufacture, storage, distributions and sale of drugs. تو اس ایکٹ کے انڈر ہم ڈرگس کے امپورٹ، ایکسپورٹ، مینوفیکچر، اسٹوریج، ڈسٹریبیوشن، سیل اور یہ ساری چیزیں ہم ریگولیٹ کرتے ہیں انڈر دس ایکٹ. سو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہیں ایڈمنسٹریشن اینڈ انفورسمنٹ، اس میں جو سیکشنز ہیں میری کوشش ہوگی کہ ون بائی ون اس پہ ڈسکشن ہو. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سو سیکشن نمبر 4 اس میں جو سیکشن ہیں وہ 4 سے لے کے 22 تک ہے. تو سیکشن نمبر 4، 5 اینڈ 6 یہ ریگولیشنز سے ریلیٹڈ ہیں یعنی اس میں ڈرگ کی جو ریگولیشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے 4 نمبر، 5 اینڈ 6. تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ 4، 5، 6 جو سیکشن ہیں ڈرگ ایکٹ 1976 کے اس میں ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے یا امپورٹ کو، ایکسپورٹ کو، مینوفیکچر کو، سیل کس چیز کا؟ ڈرگس کا. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ریگولیشن اینڈ پروہیبیشن آف امپورٹ ایٹسیٹرا آف ڈرگس، یہ کون سے سیکشن کے انڈر آتا ہے؟ سیکشن نمبر 4 کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ شیل ریگولیٹ دا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف ڈرگس ان دا پرسکرائبڈ مینر اینڈ فار دیٹ پرپز may make such orders and issue such directions to the importers and exporters as it may deem fit. یعنی جو لوگ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے ڈائریکٹیوز یا اس کے لیے جو آرڈرز ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں جو پرسکرائبڈ مینر ہیں، جو طریقہ کار ہیں جو آلریڈی اسٹیبلش طریقہ کار ہے اسی کے مطابق. تو اس میں یہ جو سب سیکشن ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از سب سیکشن آف سیکشن نمبر 4. دا فیڈرل گورنمنٹ شیل ریگولیٹ دا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ یعنی ریگولیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں وہ کس کا کام ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی پرسکرائبڈ مینر کس کو؟ امپورٹر اور ایکسپورٹر یعنی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ آرڈرز ایشو ہوتے ہیں کس کی طرف سے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ کس سیکشن کے انڈر سیکشن نمبر 4 سب سیکشن نمبر 1. سب سیکشن نمبر 2 میں ہے if in the opinion of the federal government the public interest so requires the federal government may by notification in the official. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یعنی جو آرڈر ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتے ہیں یہ باقاعدہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو آفیشیل گزٹ ہے اس میں نوٹیفائی ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو سب سیکشن نمبر 2 آف سیکشن نمبر 4 چیپٹر 2. اس کے بعد یہ ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلاز اے سب سیکشن نمبر 2 کا جو کلاز اے ہیں ڈائریکٹ دیٹ اے ڈرگ اور اے کلاس آف ڈرگ اسپیسیفائڈ ان دا نوٹیفیکیشن. جو آفیشیل گزٹ ہے اس میں جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں جو اسپیسیفائڈ ہے ڈرگ اسپیسیفائڈ ان دا ان دا نوٹیفیکیشن اور ڈرگز جنرلی shall not be imported or exported otherwise than under the authority of a license issued
अंडर दिस एक्ट लाइसेंस का होना जो है वो लाजमी है, इसके बगैर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये इम्पॉसिबल है, ये आप नहीं करें। आर एक्सेप्ट बाई एन इम्पोर्टर आर एक्सपोर्टर आर थ्रू एन इंडेंटर रजिस्टर इन द अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स। इसमें जो एडेंटर हैं बाकायदा रजिस्टर्ड इंडेंटर वो ये काम कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस का इशू होना लाजमी है, या तो ये जो जिस तरह अथॉरिटी की बात हो रही है कि बाकायदा ऑफिशियल गज़ट में उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है, यानी जो इंपोर्टर हैं एक्सपोर्टर है वो लाजमी है। ये काम सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कौन कर सकते हैं? जो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस इशू होना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इन ऑफिशियल गज़ट ये लाजमी है। और या ये जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के अलावा जो इंडेंटर है, लेकिन वो इंडेंटर जो रजिस्टर्ड है, ये काम वो कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है अकॉर्डिंग टू क्लास ए अब से सब सेक्शन नंबर 2 अब सेक्शन नंबर 4। क्लास बी में कहता है डायरेक्ट दैट अ ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शेल नॉट बी इम्पोर्टेड एक्सेप्ट बाई एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट सो स्पेसिफाइड। तो बी क्लास में ये कहते क्लास बी में सेक्शन 4 का जो सब सेक्शन नंबर 2 हैं और क्लास बी जो है उसमें ये कहता है कि ये जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है ये काम वो कर सकती हैं। एडेंटर जो रजिस्टर्ड एडेंटर हैं या गवर्नमेंट की एजेंसी हैं वो कर सकती है, या जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है, लेकिन ये है कि वो बाकायदा उसके लिए लाइसेंस इशू होना वो लाजमी है। तो सी क्लॉज जो हैं उसमें कहता है प्रोहिबिट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट चाहती हैं कि नहीं ये जो ड्रग है या जो क्लास ऑफ ड्रग है इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, तो ये पाबंदी वो गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ये जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा सब सेक्शन नंबर 3 में कहता है subject to the subsection 1 and 2 only such drugs shall be imported which are on sale in the market of any of the Western European countries, USA, Japan, Australia or any other country as may be prescribed। ये नहीं है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे नहीं हैं और हम पाकिस्तान में वो सेल करना चाहेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है अंडर द ड्रग एक्ट 1976 का जो सेक्शन नंबर 4 है और सब सेक्शन नंबर 3 के अंडर। ये जो सब सेक्शन 1 और 2 में जो कुछ बयान हो चुका है उससे हट के ये कहता है कि ठीक है एक ड्रग इंपोर्ट होती हैं एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन किया है कि वही ड्रग USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, यानी जो मेंशन किया गया है कि इन कंट्री में अगर ये ड्रग अवेलेबल हैं तो आप पाकिस्तान में भी इसकी जो सेल हैं आप बेच सकते हैं। अदरवाइज़ ये ड्रग जो है प्रोहिबिटेड तस्वर होगी इन पाकिस्तान। अगर USA में नहीं है, जापान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्री यूरोपियन, वहाँ पे अगर ये वहाँ पे फ़रोख्त नहीं होती तो आप पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते। जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि ये जो सेक्शन नंबर 4, 5 एंड 6 ये रिलेटेड हैं किस चीज़ के साथ? ड्रग रेगुलेशन के साथ। तो ये 5th में आप देख लें रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो इसका जो सब सेक्शन है द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स shall be regulated in accordance with such conditions and procedure as may be prescribed by a central licensing board। यानी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड से जो ग्रांट होता है जो लाइसेंस मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसी के मुताबिक ड्रग की जो मैन्युफैक्चर है वो होगी। टू बी
سیٹ اپ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کون بناتی ہیں؟ یہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہیں کہ یہ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ بنا دے. اینڈ کنسسٹنگ آف سچ ریپرزنٹیٹیوز آف دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ ایز میں بی پرسکرائب. وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سینٹرل لائسنسنگ بورڈ بنتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ باقاعدہ مینشنز ہوتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں اس بورڈ کے ممبر ہوں گے. تو لائسنسنگ جو ہے یا لائسنس ایشو کرنا جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کا کام ہے. تو لائسنس کے بغیر مینوفیکچرنگ آف ڈرگ جو ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو سیکشن نمبر 5 سب سیکشن نمبر 1. سب سیکشن 5 کا جو نمبر 2 ہے، دا ممبرز آف دا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ شیل ایکسرسائز سچ پاورز انکلوڈنگ دا پاورز آف انسپیکٹر ایز میں بی. یعنی جتنے بھی ان کے ممبرز ہیں ان کے پاس ایک پاور جو ہے، اختیارات جو ہیں، جس طرح ڈرگ انسپیکٹر کے اختیارات ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی وہی اختیارات وہ ہوں گے جو سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کے جو ممبر ہوتے ہیں. سب سیکشن نمبر 3 جو ہے، دا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ شیل ود دا اپروول آف دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ میک ریگولیشن ٹو ریگولیٹ دی کنڈکٹ آف اٹس بزنس. یہ ریگولیشن جو ہے کس کا کام ہے، یعنی اس کے جو ممبرز ہیں کہ وہ کس طرح اپنے پاور جو ایکسرسائز کریں گے. تو یہ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کی طرف سے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان دی آفیشیل گزٹ باقاعدہ اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ ایشو ہوں گے. سب سیکشن نمبر 4 جو ہے، اینی ممبر آف دی سینٹرل لائسنسنگ بورڈ میں ایٹ اینی ٹائم by writing under his hand address to the federal government resign his office or shall vacate his office if the federal government being of opinion that in the public interest it is necessary so to do so directs. اگر یہ ہے نا، فار ایگزامپل ایک ممبر ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے پوزیشن سے، اپنے پوسٹ سے ریزگنیشن جو ہے یہ دینا ہے، تو یہ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ، یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو سینٹرل لائسنسنگ بورڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ، اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے، یعنی پبلک انٹرسٹ اگر اس میں ہے، تو یہ بندہ، یہ جو ممبر ہیں، ریزائن دے سکتا ہے. ادروائز یہ ریزائن نہیں دے سکتا انڈر سب سیکشن نمبر 5. سب سیکشن نمبر 5 جو ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، سبجیکٹ ٹو سب سیکشن نمبر 4 اے ممبر آف دا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ شیل ہولڈ آفس فار دا پرسکرائب پیریڈ. یعنی سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن میں مینشن ہو ان آفیشیل گزٹ کہ یہ جو ممبرز ہیں کتنے عرصے کے لیے یہ ممبر رہیں گے، تو اس ڈیوریشن تک، یہ ٹینیور تک یہ ان کے جو آفس ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. سیکشن نمبر 6 جو ہے چیپٹر نمبر 2 کا، ریگولیشن آف سیل آف ڈرگز، ریگولیشن آف سیل آف ڈرگ. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ یہ جو سیکشن نمبر 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 4 5 6 اس میں ریگولیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشنز ہیں. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ریگولیشن آف سیل آف ڈرگس، اس میں کیا ہے؟ دا پروونشل گورنمنٹ شیل ریگولیٹ دا سیل آف ڈرگس ان دا پرسکرائبڈ مینر اینڈ مے فار دیٹ پرپز میک سچ آرڈرز اینڈ ایشو سچ ڈائریکشنز ٹو دا امپورٹر، مینوفیکچر، اسٹاکسٹ، ریٹیلرز اور ادر ڈیلرز آف ڈرگ ایز دے میں ڈیم فٹ. یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ کس کی رسپانسبلٹی؟ پروونشل گورنمنٹ. یعنی سیل آف ڈرگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈائریکٹیوز ہیں، جو امپورٹرز ہیں یا مینوفیکچرز ہیں یا جو
ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، یہ جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں، اس کے لیے جو رولز ریگولیشنز ایشو ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ایشو ہوں گے؟ فرام دی پروونشنل گورنمنٹ انڈر وچ سیکشن؟ انڈر سیکشن نمبر 6 آف ڈرگ ایکٹ 1976. سیکشن نمبر 7 جو ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو رجسٹریشن آف ڈرگس. یہ ڈیٹیل ویڈیو جو ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہوگی، رجسٹریشن آف ڈرگس. اور سیکشن نمبر 8 جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پاکستان نیشنل فارمولیری. جس طرح فارماکوپیاز ہے، یو ایس پی ہے، بی پی ہے، سملرلی پاکستان میں جو ڈرگز فروخت ہوتی ہیں یا مینوفیکچر ہوتی ہیں یا امپورٹ ایکسپورٹ جو ڈرگز ہیں، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ پاکستان نیشنل فارمولیری جو ہے وہ لازمی ہے انڈر سیکشن نمبر 8 آف ڈرگ ایکٹ 1976. The federal government shall compile and publish in the official gazette Pakistan National Formulary comprising all drugs allowed to be imported, manufactured or sold, and such formulary may be reviewed and modified from time to time. جب جس ٹائم یہ ڈرگ ایکٹ 1976 بن گیا تو اس میں ایک سیکشن یہ بھی ڈالا گیا کہ سیکشن نمبر 8 میں جو ہے وہ پاکستان نیشنل فارمولیری سے ریلیٹڈ انفارمیشن کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی، اور یہ جو رسپانسبلٹی جو ہے ریلیٹڈ ٹو پاکستان نیشنل فارمولیری، یہ باقاعدہ پبلش ہونا جو ہے ان آفیشیل گزٹ کہ پاکستان کی اپنی ایک پاکستان کی نیشنل فارمولیری جو ہیں یہ لازمی ہے. اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 9 اپیلیٹ بورڈ. ڈیٹیل ویڈیو جس طرح میں نے کہا کہ رجسٹریشن سے ریلیٹڈ ویڈیو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے لے کے آؤ. سملرلی اپیلیٹ بورڈ پہ بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میں نے بنانی ہے. تو اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 10 ایکسپرٹ کمیٹیز. ایکسپرٹ کمیٹی سیکشن نمبر 10 جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایکسپرٹ کمیٹیز. سو سیکشن نمبر 10 کا جو سب سیکشن 1 ہے، دا فیڈرل گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوٹ کمیٹیز آف ایکسپرٹس آن ڈرگز ایوالویشن. یہ کس کی رسپانسبلٹی؟ کنسٹیٹیوشن آف کمیٹیز فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ کیا کر لے کہ وہ ایکسپرٹ کمیٹی بنائے. کس کے انڈر سیکشن نمبر 10 آف ڈرگ ایکٹ 1976. سو اس کا جو سب سیکشن 1 ہے، the federal government may constitute committees of expert on drug evaluation and Pakistan pharmacopoeia and on advertising and on such other matter as may be necessary for the purposes of this act. یعنی جو کمیٹیز ہیں اگر گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ ایولیویشن کے لیے کمیٹی، فارماکوپیا بنانے کے لیے کمیٹی، ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں ایڈورٹیزمنٹ یا ڈرگ سے ریلیٹڈ یا اس ڈرگ ایکٹ سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی اگر میٹرز ہیں تو اس پہ کمیٹی بنانا جو ہے کس کا کام ہے؟ دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ کس سیکشن کے انڈر آتا ہے؟ سیکشن نمبر 10 کے انڈر. تو اس کے بعد سب سیکشن نمبر 2 جو ہیں ایچ کمیٹی کنسٹیٹیوٹیڈ انڈر سب سیکشن 1. یہ جو سیکشن ہے اس کے انڈر کوئی بھی کمیٹی اگر بن جاتی ہے شیل کنسسٹ آف سچ ممبر، اس کے جو ممبرز ہیں ایز دا فیڈرل گورنمنٹ میں اپوائنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ ایچ سچ ممبر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیجر آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اگر گورنمنٹ کی طرف سے فار ایگزامپل گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 2 سال 3 سال تک یہ کمیٹی کا جو ڈیوریشن ہے، ٹینیور جو ہے، تو اس ٹینیور تک اس کے جو ممبرز ہیں وہ حافظ جو ہے آفس اپنے پاس رکھیں گے. لیکن جس طرح یہ سب سیکشن 1 میں جس طرح مینشن کیا گیا ہے شیل کنسسٹ آف سچ ممبر ایز دا فیڈرل گورنمنٹ میں اپوائنٹ، تو یہ جو ممبر کا اپائنٹمنٹ جو ہے یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں سیکشن نمبر 11 جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پروونشنل کوالٹی کنٹرول بورڈ. تو یہ جو کافی امپارٹنٹ ہے، جس طرح اپیلیٹ بورڈ ہے، رجسٹریشن بورڈ ہے، پروونشنل کوالٹی بورڈ، اس پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو آگے ریکارڈ کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جلد سے جلد پبلش ہوگی.
تو اس کے بعد ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹس. یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ان ڈرگ ایکٹ 1976 میں، تو اس میں انہوں نے ایک سیکشن ڈالا ہے. ایک تو سیکشن 11 ہے، تو انہوں نے ڈالا ہے سیکشن 11A کنفلکٹ آف انٹرسٹ. تو اس کے بعد ہے دا پاور، سیکشن نمبر 12 جو ہیں، پاور ٹو فکس میکسیمم پرائسز آف ڈرگس. میکسیمم پرائسز آف ڈرگ، پاور ٹو فکس میکسیمم پرائسز آف ڈرگ. یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کہیں کہ بس اس ڈرگ کی میں نے یہ قیمت لگائی اور یہ پرائس ہوگی، یہ نہیں. باقاعدہ ڈرگ ایکٹ 1976 میں مینشن کیا گیا ہے ان سیکشن نمبر 12 پاور ٹو فکس میکسیمم پرائسز آف ڈرگ ایٹسیٹرا. سو سب سیکشن 12 کا جو سب سیکشن 1 ہے، دا فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ. کس میں نوٹیفیکیشن؟ آفیشیل گزٹ. کلاس 1 میں کہتا ہے فکس دا میکسیمم پرائس ایٹ ویچ اینی ڈرگ اسپیسیفائڈ ان دا نوٹیفیکیشن از ٹو بی سولڈ. یہ پرائس کنٹرول جو ہے، میکسیمم پرائس، یہ باقاعدہ ڈرگ ایکٹ 1976 کے انڈر ہوگا. اب تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی بن گئی ہیں، تو پرائس کنٹرول کرنا ڈرگ ایکٹ، یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے پرائس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. ڈریپ کا اپنا بھی ایک قانون ہے، ایکٹ ہے جو پبلش ہو چکا ہے ان 2012. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فیڈرل یہ جو ڈرگ ایکٹ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، کام اس نے بھی اس ڈرگ کے انڈر کرنا ہے، ڈرگ ایکٹ 1976 کے اندر. تو سیکشن سب سیکشن 1 کا جو کلاس بی ہے، اسپیسیفائڈ اے سرٹن پرسنٹیج آف دی پروفٹس آف مینوفیکچرز آف ڈرگز وچ شیل بی یوٹیلائزڈ ان اکارڈنگ ود دا رولز فار پرپزز آف ریسرچ ان ڈرگز. یعنی جو وہ ہے فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں، تو ہر فارماسوٹیکل کمپنی میں R&D سیکشن جو ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن، تو یہ جو ڈرگز کا جو پروفٹ ہے اس میں ایک مخصوص پارٹ جو ہے اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ڈرگ ایکٹ 1976 سیکشن نمبر 12 کا جو سب سیکشن 1 ہے، سب سیکشن کلاس بی کے مطابق، کہ وہ ریسرچ پرپس کے لیے جو پروفٹ ہے اس کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے فار ریسرچ پرپس. سب سیکشن 2 جو ہیں، فار دا پرپز آف دا ایکسرسائز آف اٹس پاورز انڈر سیکشن نمبر سب سیکشن نمبر 1، دا فیڈرل گورنمنٹ may require a manufacturer, stockist, importer, exporter, retailer or other dealers in drugs to furnish such relevant information as may be necessary. اور سب سیکشن 3 جو ہے، دا فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ ڈیلیگیٹ اینی آف اٹس پاورز. اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ اپنی جو ان کے اختیارات ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں اینی آف اٹس پاورز انڈر دس سیکشن ٹو اینی بورڈ اور ادر اتھارٹی. یعنی اس میں جو بورڈز ہیں، ایپیلیٹ بورڈ ہے اور سائنس اینڈ لائسنسنگ بورڈ ہیں یا رجسٹریشن بورڈ ہے، گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ان آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے اختیارات جو ہیں وہ دے سکتی ہیں ٹو اینی بورڈ اور اینی ادر اتھارٹی. سیکشن نمبر 13 جو ہیں، دیٹ از ریلیٹڈ ڈائریکشنز ٹو پروونشل گورنمنٹ. The federal government may give such direction to provincial government as may appear to the federal government to be necessary for carrying into execution in the province of any of the provisions of this act, or any rule or order made thereunder, or for maintaining supplies of drugs of standard quality at reasonable prices, or for the achievement of uniformity in respect of any matter in different parts of Pakistan. سیکشن نمبر 14 جو ہیں، فیڈرل ڈرگ لیبارٹری اینڈ انسٹیٹیوٹ ایٹسٹرا. دا فیڈرل گورنمنٹ شیل as soon as may be establish a federal drug laboratory and may also set up
set up such other institute and drugs testing and research laboratories for the purpose of this act as may be prescribed. یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یعنی جو لیبارٹریز ہیں فیڈرل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل ڈرگ لیبارٹری اور ریسرچ لیبارٹریز، یہ اس کا قیام جو ہے یہ بھی لازمی ہے اکارڈنگ ٹو فیڈرل ڈرگ لیبارٹری اینڈ انسٹیٹیوشن کا جو سیکشن ہے، سیکشن نمبر 14، کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایکٹ جو ہے امپلیمنٹ ہونے کے فوراً بعد ڈفرینٹ ایریاز میں، جس میں پروونسز میں یہ جو لیبارٹریز ہے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز وغیرہ کا قیام جو ہیں وہ لازمی ہونا چاہیے. سو پریونشن ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری، جس طرح سیکشن 15 میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایچ پروونشن گورنمنٹ شیل as soon as may be set up a provincial drug testing laboratory for such purposes as may be prescribed. جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی ہوگی کیا فیڈرل ڈرگ لیبارٹریز یا ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور ریسرچ لیبارٹری، تو سملرلی انڈر سیکشن 15 کے انڈر پروونشل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ پروونشل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا قیام جو ہے عمل میں لے کے آئے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن نمبر 16 گورنمنٹ انالسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ اپوائنٹ سچ پرسن ایز اٹ تھنکس فٹ having the prescribed qualification to be the federal government analyst or as the case may be provincial government analyst for such areas in respect of such drugs or classes of drug as may be specified in the notification. So provided that اس کے لیے جو conditions ہیں، یہ جو گورنمنٹ انالسٹ کی اپائنٹمنٹ کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں دا پرووائڈیڈ دیٹ نو پرسن ہو ہیز اینی فائنینشیل انٹرسٹ. اگر ایک بندہ ہے اس کا فائنینشیل انٹرسٹ ہے کس چیز میں، مینوفیکچرنگ میں، امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں اور سیلز آف ڈرگس شیل بی سو اپوائنٹڈ. تو یہ یہ جو خواہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو ایسے بندے So here you can see section number 16. So section 17 is about the inspectors, in drug inspector. So the detail will be shared in next video. 18 is the section powers of inspectors. So for the same, the detail will be also shared in my next video. 19 is the procedure for inspectors, detail also in next video. So یہ جو 3 سیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں 17, 18, 19 یہ ڈرگ انسپیکٹر سے ریلیٹڈ ہے. سیکشن 20 is persons born to disclose place where drugs are manufactured or kept. So every person for the time being in charge of any premises whereon any drug is being manufactured or is kept for sale or distribution shall, on being required by an inspector so to do, disclose to the inspector the place where the drug is being manufactured or is kept as the case may be. Section 21 disclosure of the name of the manufacturer. Every person not being the manufacturer of a drug or his agent for the distribution thereof shall if so required by an inspector disclose to him the name, address and other particulars of the manufacturer or other person from whom he acquired the drug.
section 22 reports of government analyst. So انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیل ہے یہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. سو اٹ واز آل اباؤٹ دی چیپٹر نمبر 2. سو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ I will try to upload the other videos which are related with the different sections, important section like registration board, appellate board, procedure of the drug inspector and drug inspector, etc. Thank you so much.